السلام علیکم سامعین، آج میں آپ کے لیے بانو قدسیہ کا شاہکار افسانہ توبہ شکن پیش کر رہا ہوں۔ بی بی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، آنسو بے روک ٹوک گالوں پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے کوئی خوشی راس نہیں آتی، میرا نصیب ہی ایسا ہے جو خوشی ملتی ہے ایسی ملتی ہے کہ گویا کوک کی بوتل میں ریت ملا دی گئی ہو۔ بی بی کی آنکھیں سرخ ساٹن کی طرح چمک رہی تھیں اور سانسوں میں دمے کے اکھڑے پن کی سی کیفیت تھی۔ پاس ہی پپو بیٹھا کھانس رہا تھا۔ کالی کھانسی نامراد کا حملہ جب بھی ہوتا، بیچارے کا منہ کھانس کھانس کر بینگن سا ہو جاتا، منہ سے رال بہنے لگتا اور ہاتھ پاؤں اینٹ سے جاتے۔ امی سامنے چپ چاپ کھڑکی میں بیٹھی ان دنوں کو یاد کر رہی تھیں جب وہ ایک ڈی سی کی بیوی تھیں اور ضلع کے تمام افسروں کی بیویاں ان کی خوشامد کرتی تھیں۔ وہ بڑی بڑی تقریبوں میں مہمان خصوصی ہوا کرتی تھیں اور لوگ ان سے درخت لگواتے، ربن کٹواتے، انعامات تقسیم کرواتے۔ پروفیسر صاحب ہر تیسرے منٹ مدھم سی آواز میں پوچھتے، لیکن آخر بات کیا ہے بی بی، ہوا کیا ہے؟ وہ پروفیسر صاحب کو کیا بتاتی کہ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول بدل نہیں جاتے، صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے۔ ستار کا غلاف، مشین کا غلاف، تکیے کا غلاف۔ درخت کو ہمیشہ جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اسے کرسمس ٹری کی طرح یوں ہی داب داب کر مٹی میں کھڑا کر دیں تو کتنے دن کھڑا رہے گا، بالآخر تو گرے گا ہی۔ وہ اپنے پروفیسر میاں کو کیا بتاتی کہ اس گھر سے رسہ تڑوا کر جب وہ بانو بازار پہنچی تھی اور جس وقت وہ ربڑ کی ہوائی چپلوں کا بھاؤ 4 آنے کم کروا رہی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اس کے بوائی پھٹے پاؤں ٹوٹی چپلوں میں تھے، ہاتھوں کے ناخنوں میں برتن مانج مانج کر کیچ جمی ہوئی تھی، سانس میں پیاز کے باسی لچھوں کی بو تھی، قمیض کے بٹن ٹوٹے ہوئے اور دوپٹے کی لیس ادڑی ہوئی تھی۔ اس ماندے حال میں جب وہ بانو بازار کے ناکے پر کھڑی تھی تو کیا ہوا تھا؟ یوں تو دن چڑھے ہی روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا، پر آج کا دن بھی خوب رہا۔ ادھر پچھلی بات بھولتی تھی، ادھر نیا تھپڑ لگتا تھا، ادھر تھپڑ کی ٹیس کم ہوتی تھی، ادھر کوئی چٹکی کاٹ لیتا تھا۔ جو کچھ بانو بازار میں ہوا وہ تو فقط فل سٹاپ کے طور پر تھا۔ صبح سویرے ہی سنتو جمعدارنی نے برآمدے میں گھستے ہی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ رانڈ سے اتنا ہی تو کہا تھا کہ نالیاں صاف نہیں ہوتی، ذرا دھیان سے کام کیا کر۔ بس جھاڑو وہیں پٹخ کر بولی، میرا حساب کر دیں جی۔ کتنی خدمتیں کی تھیں بدبخت کی۔ صبح سویرے تام چینی کے مگ میں ایک رس کے ساتھ چائے، رات کے جھوٹے چاول اور باسی سالن روز کا بندھا ہوا تھا۔ 6 مہینے کی نوکری میں 3 نائلون جالی کے دوپٹے، امی کے پرانے سلیپر اور پروفیسر صاحب کی قمیض لے گئی تھی۔ کسی کو جرأت نہ تھی کہ اسے جمعدارنی کہہ کر بلا لیتا، سب کا سنتو سنتو کہتے منہ سوکھتا تھا، پر وہ تو طوطے کی سگی پھوپھی تھی۔ ایسی سفید چشم واقع ہوئی کہ فوراً حساب کر، جھاڑو بغل میں داب، سر پر سلفچی دھر، یہ جا وہ جا۔ بی بی کا خیال تھا کہ تھوڑی دیر میں آ کر پاؤں پکڑے گی، معافی مانگے گی اور ساری عمر کی غلامی کا عہد کرے گی۔ بھلا ایسا گھر اسے کہاں ملے گا؟ پر وہ تو ایسی دفان ہوئی کہ دوپہر کا کھانا پک کر تیار ہو گیا، پر سنتو مہارانی نہ لوٹی۔ سارے گھر کی صفائیوں کے علاوہ غسل خانے بھی دھونے پڑے اور کمروں میں ٹاکی بھی پھیرنی پڑی۔ ابھی کمر سیدھی کرنے کو لیٹی ہی تھی کہ ایک مہمان بی بی آ گئیں۔ منّے کی آنکھ مشکل سے لگی تھی،
مہمان بی بی حسن اتفاق سے ذرا اونچا بولتی تھیں۔ منا اٹھ بیٹھا اور اٹھتے ہی کھانسنے لگا۔ کالی کھانسی کا بھی ہر علاج کر دیکھا تھا، پر نہ تو ہومیوپیتھی سے آرام آیا نہ ڈاکٹری علاج سے۔ حکیموں کے کشتے اور معجون بھی رائیگاں گئے، بس ایک علاج رہ گیا تھا، اور یہ علاج سنتو جمعدارنی بتایا کرتی تھی۔ بی بی کسی کالے گھوڑے والے سے پوچھ کہ منع کو کیا کھلائیں، جو کہے سو کھلا، دنوں میں آرام آ جائے گا۔ لیکن بات تو مہمان بی بی کی ہو رہی تھی۔ ان کے آنے سے سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے اور گرمیوں کی دوپہر میں خورشید کو ایک بوتل لینے کے لیے بھگا دیا۔ ساتھ ہی اتنا سارا سودا اور بھی یاد آ گیا کہ پورے 5 روپے دینے پڑے۔ خورشید پورے 3 سال سے اس گھر میں ملازم تھی۔ جب آئی تھی تو بغیر دوپٹے کے کھوکھے تک چلی جاتی تھی، اور اب وہ بالوں میں پلاسٹک کے کلپ لگانے لگی تھی۔ چوری چوری پیروں کو کیوٹیکس اور منہ کو پاؤڈر لگانے کے بعد اپنے چہرے پر بیبی پاؤڈر استعمال کرنے لگی تھی۔ جب خورشید موٹی ململ کا دوپٹہ اوڑھ کر ہاتھ میں خالی اسکاش کی بوتل لے کر سراج کے کھوکھے پر پہنچی تو سڑکیں بے آباد سی ہو رہی تھیں۔ نقدی والے ٹین کی ٹرے میں دھرتی ہوئی خورشید بولی، 1 بوتل مٹی کا تیل، 2 707 کے صابن، 3 پان سادہ، 4 میٹھے، 1 نلکی سفید دھاگے کی، 2 لالی پاپ اور 1 بوتل ٹھنڈی ٹھار 7 اپ کی۔ روڑی کوٹنے والا انجن بھی جا چکا تھا، اور کول تار کے 2-3 خالی ڈرم تازہ کوٹی ہوئی سڑک پر اوندے پڑے تھے۔ سڑک پر سے حدت کی وجہ سے بھاپ سی اٹھتی نظر آتی تھی۔ دائی کی لڑکی خورشید کو دیکھ کر سراج کو اپنا گاؤں یاد آ گیا۔ دھلے میں اسی وضاقتہ اسی چال کی سندوری سی رنگ کی نوبالغ لڑکی حکیم صاحب کی ہوا کرتی تھی۔ ٹانسے کا برقع پہنتی تھی، انگریزی صابن سے منہ دھوتی تھی، اور شاید خمیرہ غوزبان اور کشتہ مروارید بواں شربت سندل کے اتنی مقدار میں پی چکی تھی کہ جہاں سے گزرتی تھی سیب کے مربے کی خوشبو آنے لگتی۔ گاؤں میں کسی کے گھر کوئی بیمار پڑ جاتا تو سراج اس خیال سے اس کی بیمار پرسی کرنے ضرور جاتا کہ شاید وہ اسے حکیم صاحب کے پاس دوا لینے کے لیے بھیج دے۔ جب کبھی ماں کے پیٹ میں درد اٹھتا تو سراج کو بہت خوشی ہوتی۔ حکیم صاحب ہمیشہ اس نفق کی مریضہ کے لیے 2 پڑیاں دیا کرتے تھے۔ ایک خالی پڑیا گلاب کے عرق کے ساتھ پینا ہوتی تھی، اور دوسری سفید پڑیا سونف کے عرق کے ساتھ۔ حکیم صاحب کی بیٹی عموماً اسے اپنے خط پوسٹ کرنے کو دیا کرتی۔ وہ ان خطوں کو لال ڈبے میں ڈالنے سے پہلے کتنی بار سونگھتا رہتا تھا۔ ان لفافوں سے بھی سیب کے مربے کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس وقت دائی کرموں کی بیٹی گرم دوپہر میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اور سارے میں سیب کا مربع پھیلا ہوا تھا۔ 5 روپے کا نوٹ نقدی والے ٹرے میں سے اٹھا کر سراج نے چچچی نظروں سے خورشید کی طرف دیکھا اور کھنگار کر بولا، ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ گئی، آہستہ آہستہ کہو نا، کیا کیا خریدنا ہے؟ 1 بوتل مٹی کا تیل، 2 707 صابن، 3 سادہ پان، 4 میٹھے، 1 نلکی بٹر فلائی والی سفید رنگ کی، 1 بوتل 7 اپ کی، جلدی کر گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو سراج نے کھٹاک سے سبز بوتل کا ڈھکنا کھولا اور بوتل کو خورشید کی جانب بڑھا کر بولا، یہ تو ہو گئی، بول اور۔ بوتل کیوں کھولی تو نے؟ اب بی بی جی ناراض ہوں گی۔ میں سمجھا کہ کھول کر دینی ہے۔ میں نے کوئی کہا تھا تجھے کھولنے کے لیے؟ اچھا بابا اچھا، میری غلطی تھی، یہ بوتل تو پی لے، میں ڈھکنے والی اور دے دیتا ہوں تجھے۔ جس وقت خورشید بوتل پی رہی تھی اس وقت بی بی کا چھوٹا بھائی ادھر سے گزرا۔ اسے سٹرا سے بوتل پیتے دیکھ کر وہ مین بازار جانے کی بجائے الٹا چودھری کالونی کی طرف لوٹ گیا، اور این ٹائپ کے کوارٹر میں پہنچ کر برآمدے ہی سے بولا، بی بی آپ یہاں بوتل کا انتظار کر رہی ہیں اور وہ لاڈلی وہاں کھوکھے پر
خود بوتل پی رہی ہے سٹرا لگا کر۔ بھائی تو اخبار والے کے فرائض سر انجام دے کر سائیکل پر چلا گیا، لیکن جب 2 روپے 13 آنے کی ریزگاری مٹھی میں دبائے، دوسرے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی بوتل اور بکل میں 707 صابن کے ساتھ 7 اپ کی بوتل لیے خورشید آئی تو سنتو جمعدارنی کے حصے کا غصہ بھی خورشید پر ہی اترا۔ اتنی دیر لگ جاتی ہے تجھے کھوکھے پر؟ بڑی بھیڑ تھی جی سراج کے کھوکھے پر اس وقت۔ بہت لوگوں کے مہمان آئے ہوئے ہیں جی، سمنا آباد میں ویسے ہی مہمان بہت آتے ہیں۔ سب نوکر بوتلیں لے جا رہے تھے۔ جھوٹ نہ بول کمبخت، میں جانتی ہوں۔ خورشید کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا جانتی ہیں جی آپ؟ ابھی کھوکھے پر کھڑی تو بوتل نہیں پی رہی تھی؟ خورشید کی جان میں جان آئی، پھر وہ بفر کر بولی، وہ میرے پیسوں کی تھی جی، آپ حساب کر دیں جی میرا، مجھ سے ایسی نوکری نہیں ہوتی۔ بی بی تو حیران رہ گئی۔ سنتوں کا جانا گویا خورشید کے جانے کی تمہید تھی۔ لمحوں میں بات یوں بڑھی کہ مہمان بی بی سمیت سب برآمدے میں جمع ہو گئے اور قطرن بھر لڑکی نے وہ زبان درازی کی کہ جن مہمان بی بی پر بوتل پلا کر روب گانٹھنا تھا، وہ الٹا گھر کو دیکھ کر قائل ہو گئیں کہ بد نظمی، بے ترتیبی اور بدتمیزی میں یہ گھر حرف آخر ہے۔ آنن فانن مکان نوکرانی کے بغیر سونا سونا ہو گیا۔ ادھر جمعدارنی اور خورشید کا رنج تو تھا ہی، اوپر سے پپو کی کھانسی دم نہ لینے دیتی تھی۔ جب تک خورشید کا دم تھا کم از کم اسے اٹھانے پچکارنے والا تو کوئی موجود تھا، اب تو کفگیر چھوڑ چھاڑ کے بچے کو اٹھانا پڑتا۔ سارا دن وہ یہی سوچتی رہی کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں اس کی زندگی اتنی کٹھن ہے۔ اس کے ساتھ کالج میں پڑھنے والیاں تو ایسی تھیں گویا ریشم پر چلنے سے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، اور یہاں وہ کپڑے دھونے والے تھاپے کی طرح کرخت ہو چکی تھی۔ رات کو پلنگ پر لیٹتی تو جسم سے انگارے جھڑنے لگتے۔ بدبخت خورشید کے دل میں ترس آ جاتا تو وہ 2-4 منٹ دکھتی کمر میں مکیاں مار دیتی، ورنہ اوئی آئی کرتے نیند آ جاتی، اور صبح پھر وہی سفید پوش غریبوں کی سی زندگی اور تندور میں لگی ہوئی روٹیوں کی سی سینک۔ اس روز دن میں کئی مرتبہ بی بی نے دل میں کہا، ہم سے اچھا گھرانہ نہیں ملے گا۔ ابھی کل برآمدے میں آئی بیٹھی ہوں گی دونوں کالے منہ والیاں، پر اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس سے اچھا گھرانہ ملے نہ ملے، وہ دونوں اب ٹوک کر نہ رہیں گی۔ سارے گھر میں نظر دوڑاتی تھی، چھت کے جالوں سے لے کر رکی ہوئی نالی تک اور ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں سے لے کر اندر ٹپ ٹپ برسنے والے نلکے تک عجیب قسم پرسی کا عالم تھا۔ ہر جگہ ایک آنچ کی سی کسر تھی۔ 3 کمروں کا مکان جس کے دروازوں کے آگے ڈھیلی ڈوروں میں دھاری دار پردے پڑے تھے، عجیب سی زندگی کا سراغ دیتے تھے۔ نہ تو یہ دولت تھی اور نہ ہی یہ غریبی تھی۔ ردی کے اخبار کی طرح اس کا تشخص ختم ہو چکا تھا۔ جب تک ابا جی زندہ تھے اور بات تھی، کبھی کبھار مائکہ جا کر کھلی ہوا کا احساس پیدا ہو جاتا تھا۔ اب تو ابا جی کی وفات کے بعد امی، اظہر اور منی بھی اس کے پاس آ گئے تھے۔ امی زیادہ وقت پچھلی پوزیشن یاد کر کے رونے میں بسر کرتیں۔ جب رونے سے فراغت ہوتی تو وہ اڑوس پڑوس میں یہ بتانے کے لیے نکل جاتی کہ وہ ڈپٹی کمشنر کی بیگم تھیں اور حالات نے انہیں یہاں سمنا آباد میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ منی کو مٹی کھانے کا عارضہ تھا، دیواریں کھرچ کھرچ کر کھوکھلی کر دی تھیں۔ نامراد سیمنٹ کا پکا فرش اپنی نرم نرم انگلیوں سے بہت مرچیں کھلائیں، کنین ملی مٹی سے ضیافت کی، ہونٹوں پر دہکتا ہوا کولا رکھنے کی دھمکی دی، پر وہ شیر کی بچی مٹی کو دیکھ کر پوری طرح ریشہ ختمی ہوتی۔ اظہر جس کالج میں داخلہ لینا چاہتا تھا، جب اس کالج کے پرنسپل نے 3rd ڈویژن کے باعث انکار کر دیا تو دن رات ماں بیٹا مرحوم ڈی سی صاحب یاد کر کر کے روتے رہے۔ ان کے ایک فون سے وہ بات بن جاتی جو پروفیسر فخر کے کئی پھروں سے نہ بنی۔ امی تو دبی زبان میں کئی بار یہاں تک کہہ چکی تھیں کہ ایسا داماد کس کام کا جس کی سفارش شہر میں نہ چلے۔
نتیجے کے طور پر اظہر نے پڑھائی کا سلسلہ منقطع کر لیا۔ پروفیسر صاحب نے بہت سمجھایا، پر اس کے پاس تو باپ کی نشانی ایک موٹر سائیکل تھی۔ چند ایک دوست تھے جو سول لائنز میں رہتے تھے، وہ بھلا کیا کالج والا جاتا۔ اس سارے ماحول میں پروفیسر فخر کیچڑ کا کنول تھے۔ لمبے قد کے دبلے پتلے پروفیسر، سیاہ آنکھیں جن میں تجسس اور شفقت کا ملا جلا رنگ تھا۔ انہیں دیکھ کر خدا جانے کیوں ریگستان کے گلہ بان یاد آ جاتے۔ وہ ان لوگوں کی طرح تھے جن کے آدرش وقت کے ساتھ دھندلے نہیں پڑ جاتے۔ وہ اس لیے محکمہ تعلیم میں نہیں جاتے کہ ان سے CSP کا امتحان پاس نہیں ہو سکتا، وہ دولت کمانے کے لیے کوئی بہتر گر نہیں جانتے۔ انہوں نے تو تعلیم و تدریس کا پیشہ اس لیے چنا تھا کہ انہیں نوجوانوں کی پرتجسس آنکھیں پسند تھیں۔ انہیں فرسٹ ایئر کے وہ لڑکے بہت اچھے لگتے تھے جو گاؤں سے آتے تھے اور آہستہ آہستہ شہر کے رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ ان کے چہروں سے جو ذہانت ٹپکتی تھی، دھرتی کے قریب رہنے کی وجہ سے ان میں جو 2 اور 2-4 قسم کی عقل تھی، پروفیسر فخر انہیں سائیکل کرنے میں بڑا لطف حاصل کرتے تھے۔ وہ تعلیم کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فنکشن سمجھتے۔ جب گھر گھر دیے جلتے ہیں اور روشنی سے خوشی کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ ان کے ساتھی پروفیسر جب سٹاف روم میں بیٹھ کر خالص ہیو ناٹس کے انداز میں نو دولتی سوسائٹی پر تبصرہ کرتے تو وہ خاموش رہتے، کیونکہ ان کا مسلک لوئی پاسچر کا مسلک تھا، کولمبس کا مسلک تھا۔ ان کے دوست جب فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور سلیکشن گریڈ کی بات کرتے تو پروفیسر فخر منہ بند کیے اپنے ہاتھوں میں نگاہیں جما لیتے۔ وہ تو اس زمانے کی نشانیوں میں سے رہ گئے تھے جب شاگرد اپنے استاد کے برابر بیٹھ نہ سکتا تھا، جب استاد کے آشیرواد کے بغیر شانتی کا تصور بھی گناہ تھا، جب استاد خود کبھی حصول دولت کے لیے نہیں نکلتا تھا لیکن تاجدار اس کے سامنے دو زانو آ کر بیٹھا کرتے تھے، جب وہ شاہ جہانگیر کے دربار میں میاں میر صاحب کی طرح کہتا کہ اے شاہ، آج تو بلا لیا ہے پر اب شرط عنایت یہی ہے، پھر کبھی نہ بلانا، جب استاد کہتا اے حاکم وقت، سورج کی روشنی چھوڑ کر کھڑا ہو جا۔ جب بی بی نے پہلی بار پروفیسر فخر کو دیکھا تھا تو فخر کی نظروں کا مجذوبانہ حسن، شہد کی مکھیوں جیسا جذبہ خدمت اور صوفیہ کرام جیسا انداز گفتگو اسے لے ڈوبا۔ بی بی ان لڑکیوں میں سے تھی جو درخت سے مشابہ ہوتی ہیں۔ درخت چاہے کیسا ہی آسمان چھونے لگے، بالآخر مٹی کے خزانوں کو نچوڑتا ہی رہتا ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی چھتنار کیوں نہ ہو، بالآخر اس کی جڑوں میں نیچے اترتے رہنے کی ہوس باقی رہتی ہے۔ اور پھر پروفیسر کا آدرش کوئی مانگے کا کپڑا تو تھا نہیں کہ مستعار لیا جاتا، لیکن بی بی تو ہوا میں جھولنے والی ڈالیوں کی طرح یہی سوچتی رہی کہ اس کا دھرتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہوا میں زندہ رہ سکتی ہے، محبت ان کے لیے کافی ہے۔ تب ابا جی زندہ تھے اور ان کے پاس شیشوں والی کار تھی۔ جس روز وہ BA کی ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلی تو اس کے ابا جی ساتھ تھے۔ ان کی کار رش کی وجہ سے عجائب گھر کی طرف کھڑی تھی۔ مال کو کراس کر کے جب وہ دوسری جانب پہنچے تو فٹ پاتھ پر اس نے پروفیسر کو دیکھا۔ وہ جھکے ہوئے اپنی سائیکل کا پیڈل ٹھیک کر رہے تھے۔ سر السلام علیکم۔ فخر نے سر اٹھایا اور ذہین آنکھوں میں مسکراہٹ آ گئی۔ وعلیکم السلام، مبارک ہو آپ کو۔ سیاہ گاؤن میں وہ اپنے آپ کو بہت معزز محسوس کر رہی تھی۔ سر میں لے چلوں آپ کو؟ بڑی سادگی سے فخر نے سوال کیا۔ آپ سائیکل چلانا جانتی ہیں؟ سائیکل پر نہیں جی، میرا مطلب ہے کار کھڑی ہے جی میری۔ فخر سیدھا کھڑا ہو گیا اور بی بی اس کے کندھے کے برابر نظر آنے لگی۔ دیکھیے مس، استادوں کے لیے کاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے شاگرد کاروں میں بیٹھ کر دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ استادوں کو دیکھ کر کار روکتے ہیں، لیکن استاد شاگردوں کی کار میں کبھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ شاگرد سے اس کا رشتہ دنیاوی نہیں ہوتا۔ استاد کا آسائش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ
مرگ چھالا پر سوتا ہے، بڑھ کے درخت تلے بیٹھتا اور جو کی روٹی کھاتا ہے۔ بی بی کو تو جیسے ہونٹوں پر بھیڑ ڈھس گئی۔ ابھی چند ثانیے پہلے وہ ہاتھوں میں ڈگری لے کر فل سائز فوٹو کھنچوانے کا پروگرام بنا رہی تھی، اور اب یہ گاؤن، یہ اونچا جوڑا، یہ ڈگری، سب کچھ نفرت انگیز بن گیا۔ جب مال روڈ پر ایک فوٹوگرافر کی دکان کے آگے کار روک کر ابا جی نے کہا، ایک تو فل سائز تصویر کھنچوا لو اور ایک پورٹریٹ۔ ابھی نہیں ابا جی، میں پرسوں اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر تصویر کھنچواؤں گی۔ صبح کی بات پر ناراض ہو ابھی تک؟ ابا جی نے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ بات نہیں۔ صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو ابا جی نے دبی زبان میں کہا تھا کہ وہ کنووکیشن کے بعد اسے فوٹوگرافر کے پاس نہ لے جا سکیں گے کیونکہ انہیں کمشنر سے ملنا تھا۔ اس بات پر بی بی نے منہ تھتھا لیا تھا، اور جب تک ابا جی نے وعدہ نہیں کر لیا تھا تب تک وہ کار میں سوار نہ ہوئی تھی۔ اب کار فوٹوگرافر کی دکان کے آگے کھڑی تھی۔ ابا جی اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑے تھے، لیکن تصویر کھنچوانے کی تمنا آپ ہی آپ مر گئی تھی۔ بی اے کرنے کے بعد کالج کا ماحول دور رہ گیا۔ یہ ملاقات بھی گرد آلود ہو گئی اور غالباً تاکہ نسیاں پر بھی دھری رہ جاتی اگر اچانک کتابوں کی دکان پر ایک دن اسے پروفیسر فخر نظر نہ آ جاتے۔ وہ حسب معمول سفید قمیض خاکی پتلون میں ملبوس تھے، رومن نوز پر اینک ٹکی ہوئی تھی اور وہ کسی کتاب کا غور سے مطالعہ کر رہے تھے۔ بی بی اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ دکان میں داخل ہوئی۔ اسے ویمن اینڈ ہوم قسم کے رسالے درکار تھے، عید کارڈ اور سٹچ کرافٹ کے پمفلٹ خریدنے تھے۔ لو کیلوری ڈائٹ قسم کی ایسی کتابوں کی تلاش تھی جو سالوں میں بڑھایا ہوا وزن ہفتوں میں گھٹا دینے کے مشورے جانتی ہیں، لیکن اندر گھستے ہی گویا آئینے کا لشکارہ پڑا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، مٹ کے بھکشو نے جواب دیا۔ آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں سر، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی، قمر زبیری، اس نے دوستوں کی طرف خفت سے دیکھ کر کہا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے قمر بی بی، کیا کر رہی ہیں آپ ان دنوں؟ میں جی کچھ نہیں سر جی، ایک سہیلی نے آگے چلنے کا اشارہ کیا، دوسری نے کمر میں چٹکی کاٹی، لیکن وہ تو اس طرح کھڑی تھی گویا کسی فلم سٹار کے آگے آٹوگراف لینے کھڑی ہو۔ آپ ایم اے نہیں کر رہی پولیٹیکل سائنس میں؟ اس کی تو شادی ہو رہی ہے سر۔ کھی کر کے ساری کبوتر زادیاں ہنس دیں۔ بی بی نے قاتلانہ نظروں سے سب کو دیکھا اور بولی، جھوٹ بولتی ہیں جی، میں تو جی ایم اے کروں گی۔ اب پروفیسر مکمل پروفیسر بن گیا۔ جوان چہرے پر متانت آ گئی۔ دیکھیے، پڑھی لکھی لڑکیوں کا وہ رول نہیں ہے جو آج کل کی لڑکیاں ادا کر رہی ہیں۔ آپ کو شادی کے بعد یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم سونے کا زیور نہیں ہے جسے بینک کے لاکرز میں بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو جادو کی وہ انگوٹھی ہے جسے جس قدر رگڑتے چلے جاؤ اسی قدر خوشیوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ آپ کو اس تعلیم کی زکوٰۃ دینا ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ بات بہت معمولی اور سادہ تھی۔ اس نوعیت کی باتیں عموماً عورتوں کے رسالوں میں چھپتی رہتی ہیں، لیکن فخر کی آنکھوں میں، اس کی باتوں میں وہ حسن تھا جو ہمیشہ سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پمفلٹ اور وزن گھٹانے کی 3 کتابیں خرید کر کار میں آ بیٹھی تو اس کی نظروں میں وہی چہرہ تھا، وہ بھیگی بھیگی آواز۔ پروفیسر فخر کو دیکھنے کی کوئی صورت باقی نہ تھی، لیکن اس کی آواز کی لہریں اسے ہر لحظہ زیر آب کیے دیتی تھیں۔ پھر یہ چہرہ بلائے نہ بھولتا اور وہ اندر ہی اندر بال کھائی ہوئی رسی کی طرح مروڑی جاتی۔ انہی دنوں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کرے گی، حالانکہ اس کے گھر والے ایک اچھے بر کی تلاش میں تھے۔ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہو کر بھی
اونچی نشست والی کرسی سے مشابہ ہوتا ہے۔ ابا جی کے مال و متاع کو گو اندر سے گھن لگ چکا تھا، لیکن حیثیت عرفی بہت تھی۔ رشتے ڈی سی صاحب کی بیٹی کے لیے چلے آ رہے تھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ آ رہے تھے۔ یہ افسانہ چونکہ بہت طویل ہے، اس لیے میں مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ جو مین کردار ہیں اس میں خاتون کا، جو لڑکی جسے بی بی کہہ رہے ہیں، وہ بالآخر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پروفیسر کے ساتھ شادی کرے گی، اس وجہ سے کہ وہ پروفیسر کے گھر میں جاتی ہے، اس میں بکھری ہوئی کتابوں کو دیکھتی ہے، برا اثر دیکھتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ ایک اتنے بڑے شخص کو، اتنے بڑے پروفیسر کے لیے ایک سہولت ہونی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف اس کے ڈی سی والد جو ہے وہ ایک بہت بڑے، جو ایک ہوٹل کے مینیجر ہیں بلکہ مالک ہیں، وہ اس کا رشتہ آتا ہے اور وہ بہت ہی ایک سلجھا ہوا اور بڑا زبردست انسان ہے، لیکن بی بی انکار کر دیتی ہیں کہ وہ اس ہوٹل کے مینیجر سے شادی کریں گی۔ بالآخر ماں باپ بیٹی کے سامنے ہتھیار پھینکتے ہیں اور بی بی کی شادی اس کی پسند کے مطابق پروفیسر سے ہو جاتی ہے، اور شادی بھی اسی ہوٹل میں ہو رہی ہے جس ہوٹل کے مینیجر اور مالک کا رشتہ اس بی بی کے لیے آیا ہے۔ رخصتی سے کچھ دیر پہلے ہوٹل کی لائٹیں خراب ہو جاتی ہیں اور ہوٹل کا مالک جمالی ملک دلہن کے کمرے میں، جہاں وہ اکیلی ہے، وہاں آتا ہے تو ایک گفتگو ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ بی بی کے دروازے پر دستک ہوئی، ڈری ہوئی آواز میں بی بی نے جواب دیا، کمان۔ ہاتھ میں شمعدان لیے جمالی ملک داخل ہوا۔ اس نے آدھی رات جیسا گہرا نیلا سوٹ پہن رکھا تھا، کالر میں کارنیش کا پھول تھا اور اس کے آتے ہی تمباکو ملی کوئی تیز سی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ بی بی کا دل زور زور سے بجنے لگا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ ہمارا جنریٹر خراب ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں بجلی آ جائے گی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ وہ خاموش رہی۔ میں یہ کینڈل سٹینڈ آپ کے پاس رکھ دوں؟ اسباب میں بی بی نے سر ہلا دیا۔ جمالی ملک نے شمعدان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب 5 موم بتیوں کا عکس بی بی کے چہرے پر پڑا، کنکھیوں سے اس نے آئینے کی طرف دیکھا تو لمحہ بھر کو تو اپنی صورت دیکھ کر وہ خود حیران سی رہ گئی۔ آپ کی سہیلیاں کدھر گئیں؟ وہ نیچے چلی گئی ہیں شاید۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں چند منٹ؟ بی بی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ اپالو کی طرح وجیع تھا۔ جب اس نے ایک گھٹنے پر دوسرا گھٹنا رکھ کر سر کو صوفے کی پشت سے لگایا تو بی بی کو عجیب قسم کی کشش محسوس ہوئی۔ جمالی ملک کے ہاتھ میں سارے ہوٹل کی ماسٹر چابیاں تھیں اور اس کی بڑی سی انگوٹھی نیم روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس خاموش خوبصورت آدمی کو بی بی نے اپنے نکاح سے آدھ گھنٹہ پہلے پہلی بار دیکھا اور اس کی ایک نظر نے اسے اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا جیسے سیاہی چوس سیاہی کو جذب کرتا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کر سکتا ہوں؟ اس نے مضطرب نظروں سے بی بی کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ بالکل چپ رہی۔ لڑکیاں، خاص کر آپ جیسی لڑکیوں کو ایک بڑا زوم ہوتا ہے، اور اسی ایک زوم کے ہاتھوں وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ نکلی پلکوں والے بوجھل پپوٹے اٹھا کر بی بی نے پوچھا، کیسی غلطی؟ کچھ لڑکیاں محض رشی سادھوؤں کی تپسیا توڑنے کو خوشی کی معراج سمجھتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کسی کی بے نیازی کی ڈھال میں سوراخ کر کے وہ سکون معراج کو پا لیں گی۔ کسی کے تقویٰ کو برباد کرنا خوشی کے مترادف نہیں ہے۔ کسی کے زہد کو عجز و انکساری میں بدل دینا کچھ اپنی راحت کا باعث نہیں۔ ہاں، دوسروں کے لیے احساس شکست کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات۔ چابیاں ہاتھوں میں گھوم پھر رہی تھیں۔ ذہانت اور فصاحت کا دریا رواں تھا۔ یہ زوم عورتوں میں، لڑکیوں میں کب ختم ہوگا؟ میرا خیال تھا آپ ذہین ہیں، لیکن آپ بھی وہی غلطی کر بیٹھی ہیں جو عام لڑکی کرتی ہے۔ آپ بھی توبہ شکن بننا چاہتی ہیں۔ مجھے پروفیسر فخر سے محبت ہے۔ محبت؟
آپ پروفیسر فخر کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اندر سے وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں۔ اپنے تمام آئیڈیلز کے باوجود وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ ان کا کوٹ آف آرمر اتنا سخت نہیں جس قدر وہ سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی جمالی ملک سے کہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے پروفیسر فخر کے متعلق کچھ کہنے والے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ یہاں لیدر کے صوفے سے پشت لگا کر سارے ہوٹل کی ماسٹر چابیاں ہاتھ میں لے کر اتنے بڑے آدمی پر تبصرہ کرو؟ لیکن وہ بے بس سنے جا رہی تھی اور کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں پروفیسر صاحب سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ سنا ہے اس سے یہی اندازہ لگایا ہے کہ وہ اگر مجرد رہتے تو بہتر ہوتا۔ عورت تو خام خواہ توقعات سے وابستہ کر لینے والی شے ہے، وہ بھلا اس صنف کو کیا سمجھ پائیں گے؟ جمالی صاحب، اس نے التجا کی، آپ سی لڑکیاں اپنے رفیق حیات کو اس طرح چنتی ہیں جس طرح مینیو میں سے کوئی اجنبی نام کی ڈش آرڈر کر دی جائے، محض تجربے کی خاطر، محض تجسس کے لیے۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ اتنے سارے حسن کا پروفیسر صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھلا منی پلانٹ پانی کے بغیر سوکھ جاتا ہے؟ عورت کا حسن پرستش اور ستائش کے بغیر مرجھا جاتا ہے۔ کسی ذہین مرد کو بھلا کسی خوبصورت عورت کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے تو کتابوں کا حسن بہت کافی ہے۔ شمعدان اپنی 5 موم بتیوں سمیت دم سادے جل رہا تھا اور وہ کیوٹکس لگے ہاتھوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے بہتر قصیدہ گو آپ کو کبھی نہیں مل سکتا قمر، مجھ سا گھر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ میرا گھر اسی ہوٹل میں ہے اور ہوٹل سروس سے بہتر کوئی سروس نہیں ہوتی۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری باتوں پر آپ کو اس وقت یقین آئے گا جب آپ کے چہرے پر چھائیاں پڑ جائیں گی، ہاتھ کیکر کی چھال جیسے ہو جائیں گے اور پیٹ چھاگل میں بدل جائے گا۔ میں تو چاہتا تھا، میری تو تمنا تھی کہ جب ہم اس ہوٹل کی لابی میں اکٹھے پہنچتے، جب اس کی بار میں ہم دونوں کا گزر ہوتا، جب اس کی گیلریوں میں ہم چلتے نظر آتے، تو امریکن ٹورسٹ سے لے کر پاکستان پیٹی بوزوں تک سب ہماری خوش نصیبی پر رشک کرتے، لیکن آپ آئیڈیلسٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ حسن کے لیے گڑھا ہے بربادی کا۔ ساون کی رات جیسا گہرا نیلا سوٹ، کارنش کا سرخ پھول اور آفٹر شیو لوشن سے بسا ہوا چہرہ بالآخر دروازے کی طرف بڑھا اور بڑھتے ہوئے بولا، کسی سے آئیڈیلز مستعار لے کر زندگی بسر نہیں ہو سکتی محترمہ۔ آدرش جب تک اپنے ذاتی نہ ہوں ہمیشہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا پودا ریگستان میں نہیں لگا کرتا۔ اس میں تو اتنا حوصلہ بھی نہ رہا تھا کہ آخری نظر جمالی ملک پر ہی ڈال لیتی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ڈال کر جمالی ملک نے تھوڑا سا پٹ کھولا۔ گیلری سے لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھی کس قدر احمق ہوں، اس سے اپنا کیس پلیٹ کر رہا ہوں جو کبھی کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اچھا جی، مبارک ہو آپ کو۔ دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ جاتے ہوئے وجیح مینیجر کو ایک نظر بی بی نے دیکھا اور اپنے آپ پر لعنت بیچتی ہوئی اس نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ پھر کھلا اور ادھ کھلے پٹ سے جمالی ملک نے چہرہ اندر کر کے دیکھا۔ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں نمی اور شراب کی ملی جلی چمک تھی، جیسے گلابی شیشے پر آہوں کی بھاپ اکٹھی ہو گئی ہو۔ مجھ سے بہتر آدمی تو آپ کو مل رہا ہے، لیکن مجھ سے بہتر گھر نہ ملے گا آپ کو پاکستان میں۔ اسی طرح سنتو جمعدارنی کے جانے پر بی بی نے سوچا تھا، ہم سے بہتر گھر کہاں ملے گا کلموہی کو۔ اسی طرح خورشید کے چلے جانے پر وہ دل کو سمجھاتی تھی کہ اس بدبخت کو اس سے اچھا گھر کہاں ملے گا، اور ساتھ ساتھ بی بی یہ بھی جانتی تھی اس سے بہتر گھر چاہے نہ ملے وہ لوٹ کر آنے والیوں میں سے نہیں تھیں۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد ایک پل تعمیر ہو گیا، آپ ہی آپ ماضی سے جوڑنے والا پل۔ وہ دل برداشتہ انارکلی چلی گئیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ 4 گھنٹے کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ سنتو جمعدارنی اور خورشید تک کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، لیکن ہوا یوں کہ جب وہ اپنے اکلوتے 10 روپے کے نوٹ کو ہاتھ میں لیے
بانو بازار میں کھڑی تھی اور سامنے ربڑ کی چپلوں والے سے بھاؤ کر رہی تھی، اور نہ چپلوں والا 2.25 سے نیچے اترتا تھا اور نہ وہ 2.5 روپے سے اوپر چڑھتی تھی۔ اس وقت ایک سیاہ کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اپنے بوائی پھٹے پیروں کو نئی چپل میں پھنساتے ہوئے اس نے ایک نظر کار والے پر ڈالی۔ وہ اپالو کے بت کی طرح وجیح تھا۔ کن پٹیوں کے قریب پہلے چند سفید بالوں نے اس کی وجاہت پر روب حسن کی مہر بھی لگا دی تھی۔ وقت نے اس پرفیوم کا کچھ نہ بگاڑا تھا، وہ اسی طرح محفوظ تھا جیسے ابھی کولڈ سٹوریج سے نکلا ہو۔ بی بی نے اپنے کیکر کے چھال جیسے ہاتھ دیکھے، پیٹ پر نظر ڈالی جو چھاگل میں بدل چکا تھا، اور ان نظروں کو جھکا لیا جن میں اب کتیرا گوند کی بجھی بجھی سی چمک تھی۔ جمالی ملک اس کے پاس سے گزر گیا، لیکن اس کی نظروں میں پہچان کی گرمی نہ سلگی۔ واپسی پر پروفیسر صاحب سے آنکھیں چرا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنسوؤں کا رکا ہوا سیلاب اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ پروفیسر صاحب نے بہت پوچھا، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ درخت چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، اس کی جڑیں ہمیشہ زمین کو ہوس سے کریدتی رہتی ہیں۔ وہ انہیں کیا سمجھاتی کہ آئیڈیلز کچھ مانگے کا کپڑا نہیں جو پہن لیا جائے۔ وہ انہیں کیا کہتی کہ عورت کیسے توقعات وابستہ کرتی ہے اور یہ توقعات کا محل کیوں کر ٹوٹتا ہے۔ وہ غریب پروفیسر کو کیا سمجھاتی؟ ایسی باتیں تو غالباً جمالی ملک بھی بھول چکا تھا۔